اب آپ دیکھیں ہم کتنے دن سے لگے ہوئے ہیں یتلون کتاب اللہ، یتلون کتاب اللہ، اور ہم سب کو پتہ بھی ہے کہ اللہ کی کتاب پڑھنی چاہیے، لیکن ہم سب اپنے آپ سے پوچھیں کیا واقعی ہماری فجر کے وقت ہمارا قرآن کھلتا ہے؟ ہمیں تو جلدی ہوتی ہے، وہ وہاں جا کے پڑھ لیں گے، الہدا میں جا کے پڑھ لیں گے، لیکن فجر کے وقت جو قرآن کا کھلنا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں کیا گیا، وہ قرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، شکر ہے آیت سب کو آتی، مشہودا ہے، لیکن کیا ہم اس سے پھر فائدہ بھی اٹھاتے ہیں کہ ہم فجر کی نماز ذرا لمبی کر لیں؟ فجر کی نماز لمبی کرنے کے لیے کیا چاہیے؟ کچھ حفظ کرنا پڑے گا، اور حفظ کرنے کے لیے بھی بہترین وقت کون سا ہوتا ہے؟ فجر کا وقت ہوتا ہے، جب دماغ بالکل اور فضول چیزوں سے خالی ہوتا ہے، کوئی آپ کو ہم و غم اس وقت نہیں ہوتا، ساری توجہ قرآن پہ چلی جاتی ہے۔ تو میں آپ سب سے یہ کہوں گی کہ چاہے کچھ بھی ہو، کتنی بھی مصروفیت ہو، ایک دفعہ مصحف کھولیں ضرور، مصحف کو کھولیں ضرور، چاہے ایک پیج پڑھ لیں، 4 آیتیں پڑھ لیں، عادت ڈالیں۔ ابھی آپ ینگ ہیں، آپ کی اتنی ذمہ داریاں نہیں، اگر ابھی آپ نے عادت نہیں ڈالی نا تو شادی کے بعد تو پھر اور مشکل ہو جائے گا، ایک بچہ ہوا اور مشکل ہو جائے گا، 2 بچے ہوئے اس سے زیادہ مشکل، اور جس کے 7 بچے ہوئے وہ تو گیا، اس کے لیے تو اب بچوں ہی کو پالنا زندگی کا کام رہ گیا، اب اس کو قرآن پڑھنا پڑھانا تو کچھ نہیں۔ یہ سوچ ہمیں بدل، یہ سارا کچھ ہماری سوچ کے ساتھ ہے، ہم اپنے آپ کو خواہ مخواہ کے مارجن دیتے رہتے ہیں، اب تو تمہارے اوپر یہ ذمہ داری ہے، اور ذرا سی مشکل آئے رونے دھونے بیٹھ جاتے ہیں، اور اپنے آدھی انرجی اسی میں ضائع کر کے جو لگ سکتی تھی قرآن پڑھنے پڑھانے میں وہ رہ ہی جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو واقعی قرآن سے محبت ہے نا، اور آپ اہل القرآن میں سے اٹھنا چاہتے ہیں، تو صبح کے وقت قرآن کھولیں، فجر کی نماز میں لمبا کریں اس کو، اور اگر ابھی چھوٹی صورتیں یاد ہیں 2-3 ملا کے پڑھ لیں، اور کوئی لمبی یاد کرنی شروع کریں، اور اگر نہیں کوئی بھی طریقہ نہیں، آپ کو حفظ ہوتا ہی نہیں ہے، اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہو کہ جس کو قرآن حفظ نہ ہو، یعنی چند آیتیں چند صورتیں بھی نہ پڑھے ہو، تو وہ نماز کے بعد سلام پھیر کے فجر کے اذکار کر کے، صبح کے اذکار کیونکہ وہ سورج نکلنے سے پہلے پڑھنے ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پھر قرآن کھول لیں، اپنی عادت بنا لیں۔ ہمیں تو یاد ہے ہم 12 بہن بھائی تھے، ہماری فجر کی آنکھ کھلتی ہی ہماری والدہ کی تلاوت سے تھی۔ مجھے پتا ہے آپ لوگوں کے گھروں کا شاید ماحول اس طرح نہیں ہے، آپ کی ماؤں نے نہیں پڑھا، آپ کے باپ نے گھر میں نہیں پڑھا، آپ کے گھر میں کبھی تلاوت کی آواز نہیں گونجی، لیکن پھر بھی آپ اس سنت کو ریوائیو کریں، اس کو حجت نہ بنائیں کہ ہمارے گھر میں چونکہ ایسے نہیں ہوا، کبھی کسی نے نہیں کیا تو اب ہم کیا کریں، تو اس کو لازم کریں، کیونکہ اگر ہم سابقون میں شامل ہونا چاہتے ہیں نا تو یہ صفات اپنے اندر ڈالنی ہو، قرآن کی تلاوت کو نہیں چھوڑ، اور خاص طور پر جن لوگوں نے حفظ کیا ہوا ہے ان کے اوپر تو ذمہ داری اور بھی زیادہ آ جاتی ہے۔ اگر ہر روز صبح پڑھنا شروع کر دیں تو انشاءاللہ، اور اگر کسی وجہ سے آپ کی بہت شدید مصروفیت ہے، بچہ رونے لگ گیا، یہ کچھ، تو جو حافظ ہیں وہ تو زبانی بھی پڑھنا شروع کر دیں گے، یا آپ یوں کیا کیجئے، جو بھی صورتیں یاد ہیں نا، 30واں پارہ یاد ہے نا، تو ناشتہ بناتے بناتے بچے کو دودھ پلاتے پلاتے اس کو چینج کرتے اور اس کو اسکول بھیجتے، ساتھ ساتھ تلاوت کرتے جائیں، ساتھ ساتھ پڑھتے جائیں، وہ کچھ مشکل نہیں، کر سکتے ہیں آپ۔ صرف ضرورت کس چیز کی ہے؟ نیت کی، اور انما الاعمال بالنیات، نیت ہوگی، ارادہ ہوگا تو کام بھی ہو جائے گا۔ اور میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ جس کی زندگی میں قرآن داخل ہو گیا اس کی زندگی برکتوں سے بھر جائے گی، وقت بھی اس کو مل جائے گا، اس کی اور بھی کام آسان ہو جائیں گے۔ لیکن صبح کا سونا چھوڑ دیں، اللہ نے رات بہت لمبی بنائی ہے سونے کے لیے، کافی ہے۔ سورۃ سجدہ پڑھ رہے ہیں نا، ابھی آگے آئے گی آیت، تتجافی جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون۔ تو جنت میں جزا ملے گی ان اعمال کی جو یہاں کر کے جائیں گے، وہاں عمل کرنے کا وقت نہیں ہے، تو اپنی عادتیں بدلیں، اللہ سے دعا کریں اور اپنی عادتیں اچھی کریں۔ آپ نصیحت پکڑنے کے لیے اور غور و فکر کرنے کے لیے قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں، یعنی قرآن کی تلاوت صرف ثواب کے لیے نہیں، صرف سبق یاد کرنے کے لیے نہیں، بلکہ کس لیے؟ نصیحت حاصل کرنے کے لیے اور غور کرنے کے لیے۔ جو صبح پڑھ لیتے ہیں نا قرآن، اور وہ اللہ کی توفیق سے صرف پڑھتے ہیں، اللہ سے توفیق مانگیں کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے دے کہ میں کبھی بھی نہ چھوڑوں۔ آج کے دن سے اپنے لیے قرآن کی ایک مقدار کو خاص کر لیں، صبح کتنا پڑھنا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، یعنی اتنا ٹارگٹ سیٹ کر لیں جو آپ ڈیلی آسانی سے کر سکیں، زیادہ سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو انڈر ایسٹیمیٹ نہ کریں۔ صبح شروع کر لیں، وقفے وقفے سے اس کو کرتے کرتے شام تک ٹارگٹ پورا ہو جائے گا۔ جان لیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے اس کو قرآن کے علم کا وارث بنا دیتا ہے،
اور وہ اس پر عمل کرتا ہے تو آپ بھی ان میں سے ہو جائیں، قرآن والوں میں سے ہو جائیں، اللہ کے چنے ہوئے لوگوں میں سے ہو جائیں۔ دعا کیجئے اللہم ارزقنی حفظ کتابک والعمل بہ والدعوت الیہ، اے اللہ مجھے اپنی کتاب کو حفظ کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس کی طرف دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔